بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ محترم سید صاحب کی اجازت سے علماء کرام، ہمارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میرے آقا اپنے کسی امتی پر خاص الخاص کرم فرماتے ہیں، جب میرے آقا اپنے کسی امتی کو اپنے قریب کرتے ہیں، جب میرے آقا جب یہ فیصلہ فرما دیتے ہیں کہ اس کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں شامل کیا جائے گا، جب میرے آقا اپنی امتی پر احسان فرماتے ہیں تو اس کو عشق رسول عطا فرماتے ہیں۔ میرے ساتھیوں، ایک بات یاد رکھیے گا، عشق رسول کمایا نہیں جاتا، عشق رسول دربار نبوی کی عطا ہے۔ عشق رسول اس کو عطا کیا جاتا ہے جو ادب اور خدمت کی انتہا پر پہنچتا ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، بے ادب کے نصیب میں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ عشق رسول کی اداؤں پر نہ تو کوئی تنقید ہے، نہ ان کی تقلید ہے، نہ ان پر کوئی فتویٰ ہے، نہ ان کی کوئی انتہا ہے۔ عشق رسول کی اداؤں پر نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ کوئی فتویٰ ہے، نہ کوئی انتہا ہے۔ کسی فقہ کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا، کسی فتووں کی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کہ عاشق رسول کو عشق رسول کا اظہار کس طرح کرنا ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، سیدنا اویس قرنی اپنے تمام دندان شہید کر لیتے ہیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ نہیں، یہ عشق رسول کی بات ہے۔ اس پر فتوے نہیں، نہ اس کی تقلید ہے۔ سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، آپ نے اپنے دندان مبارک شہید نہیں کیے۔ آپ کے عشق کا انداز اور ہے، آپ کی ڈیوٹی اور ہے، آپ کا مقام اور ہے۔ سیدنا اویس کا عشق کا انداز اور ہے، اسی لیے اس کی تقلید نہیں۔ ہر عاشق اپنی جگہ جو اس کو عطا فرماتے ہیں میرے آقا، اس کے مطابق اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ ایک صحابی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، زندگی میں ایک بار دیکھا، اب کالی کملی اوڑے ہوئے ہیں، سردیوں کے دن۔ اس کے بعد وہ صحابی دوبارہ حضور سے ملاقات نہیں فرماتے، لیکن ساری زندگی کالی کملی اوڑے رہے کہ میں نے اپنے آقا کو اسی انداز میں دیکھا۔ ایک صحابی میرے آقا سے ملے، گرمیوں کے دن تھے، میرے آقا نے اپنی قمیض کے تکمے کھولے ہوئے تھے۔ اس کے بعد سردی ہو یا گرمی، ساری زندگی ان صحابی نے اپنے قمیض کے تکمے کھولے رہے کہ میں نے اپنے آقا کو ایک دفعہ دیکھا ہے، ایسے ہی دیکھا ہے۔ اس کی نہ تقلید ہے، نہ اس پر کوئی تنقید ہے، نہ اس پر کوئی فتویٰ ہے۔ کوئی جاہل یہ نہیں کہہ سکتا، اعتراض کرنے والے کہیں کس کتاب میں لکھا ہے کہ ایسا کرنا ہے۔ یہ کتابوں کے نہیں، یہ عشق رسول کے معاملات ہیں، یہ قلب کے معاملات ہیں۔ غزوے کا موقع ہے، میرے آقا اعلان فرماتے ہیں جہاد کے لیے جس کے پاس جو ہے لے کر حاضر ہو۔ ایک مسلمان صحابیہ آنسوں سے روتی ہیں، کچھ بھی نہیں پاس اپنے، لیکن پیچھے بھی نہیں رہنا چاہتی، میرے آقا کے پاس حاضر ہوتی ہیں، اپنا دودھ پیتا بچہ لے کر آتی ہیں۔ سیدی پوچھتے ہیں اس کا میں کیا کروں گا؟ فرماتے میرے آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں، جب آپ کے اوپر تیروں کی بارش ہو تو اس بچے کو آگے کر دیجیے گا، تیر اس کو لگیں گے، آپ کے وجود مبارک پر تیر نہیں پہنچے گا۔ یہ عشق رسول ہے، یہ عشق رسول کی ادائیں ہیں جن کی نہ کوئی انتہا ہے، جن پر نہ کوئی تنقید ہے، جن کی نہ کوئی تقلید ہے، جن پر نہ کوئی فتوے ہیں۔ امام مالک، فقہ کے اتنے بڑے امام، مالکی فقہ آپ سے چلتا ہے، مدینہ منورہ میں کبھی جوتے نہیں پہنے کہ میرے آقا یہاں پہ، کبھی گھوڑے پہ سواری پہ سوار نہیں ہوئے مدینے میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چلتے پھرتے۔ یہ ادب کے معاملات ہیں، یہ عشق رسول کے معاملات ہیں۔ ادب رسول، صلح حدیبیہ کے موقع پر
کفار نے جب آ کے حضور کی محفل دیکھی تو جا کے کفار سے کہتا ہے اس جماعت سے جنگ نہ کرنا. ہم قیصر و کسرا کے درباروں میں گئے لیکن ہم نے کسی دربار میں وہ ادب نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اپنے نبی کا ادب کرتے ہیں. میرے آقا وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں گرتا, صحابہ اس کو اپنے وجود پہ مل لیتے ہیں. ابھی سیدی استاد نے مثال دی کہ میرے آقا کا پسینہ مبارک زمین پر نہیں گرتا کہ صحابی اس سے عطر بنا لیتے ہیں. میرے آقا تھوکتے ہیں, زمین پہ تھوک نہیں گرتی کہ صحابہ اس کو لے کے اپنے وجود پر مل لیتے ہیں. اور یہ باتیں تو پھر نفس حرام نہیں. عجیب بات ہے, ایک صحابی نے عشق رسول میں حرام عمل کیا اور جنت کی بشارت پا گئے. میرے آقا نے ایک دفعہ اپنا علاج کرانے کے لیے خون نکلوایا, کچھ خون نکلا آپ کا اور ایک پیالے میں جمع ہو گیا. آپ نے ایک صحابی کو دیا کہ جاؤ اس کو کہیں پھینکاؤ. تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی تشریف لاتے ہیں, سیدی دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں. پوچھا کیا کیا اس خون کا؟ کہ سیدی مجھے شرم آئی کہ آپ کا خون زمین پہ پھینکا جاتا, میں اس کو پی گیا. خون پینا تو ظاہراً حرام ہے. اب سیدی نے کیا فرمایا؟ سیدی فرماتے ہیں اب جس وجود میں میرا خون شامل ہو گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام. میرے ساتھیوں, ہمارے بزرگوں, جو کچھ نصیب ہوتا ہے ایک بندے مومن کو ادب رسول, جو تباہ و برباد ہوتا ہے چاہے اس کے نماز, روزے, حج اور زکات ساری زندگی کرتا رہے, دربار نبی پہ آواز بلند کر دیا مال ضائع کر دیے جاتے ہیں. اس معاملے میں گستاخی کی گنجائش نہیں. دو گناہ ایسے ہیں جو میرا رب کبھی معاف نہیں کرے گا. دو گناہ ایسے ہیں جو کبھی میرا رب معاف نہیں کرتا, ایک شرک, ایک گستاخی رسول. میرے اللہ کے حضور پکڑ آ جائے, اللہ تعالیٰ گرفت کر لے کسی گناہ پہ, کسی غلطی پہ, کسی کوتاہی پہ, میرے آقا مغفرت کرا دیتے ہیں. میرے آقا کے دربار میں کوئی گستاخی کر بیٹھے, اب کائنات میں کوئی چھڑانے والا نہیں ہے. آج بھی جب عشاق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب کا معاملہ فرماتے ہیں, وہ تمام شرائط قرآن میں جو لکھی ہوئی ہیں آج بھی اسی طرح وہ شرائط مستحکم ہیں جس طرح 1400 سال پہلے ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرتے تھے. آج بھی اللہ کے بندے میرے آقا کے دربار میں جانے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں. فرمایا کہ جب اپنے رسول کے پاس جاؤ اجازت لے کے آپ کے گھر تشریف لاؤ. آج بھی اللہ کے بندے جب میرے آقا کے پاس درخواست پیش کرنا جاتے ہیں تو پہلے صدقہ کر کے جاتے ہیں, کہ حکم ہے کہ رسول سے کوئی مشورہ کرنا ہو تو پہلے صدقہ کر کے جاؤ. آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبوی سے نکلنا چاہتے ہیں تو آقا سے اجازت لے کے نکلتے ہیں, کہ حکم ہے کہ جب کسی امر جامع کے لیے اپنے آقا کے پاس اکٹھے ہو نکلنے لگو تو اجازت لے کے نکلو. اور آج بھی اللہ کے بندے مسجد نبوی کے فقراء کی اسی طرح کفالت اور عزت اور محبت کرتے ہیں, کہ میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ یہ میرے ہمسائے, ان کا دھیان کرنا. آج بھی عشاق رسول روضہ پاک کی طرف کبھی پشت نہیں کرتے. آج بھی عشاق رسول میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں. اور پھر یہ بات صرف 1400 سال پہلے کی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا, ادب رسول اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے عشق رسول. امام بصیری کا واقعہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو قصیدہ بردہ شریف آپ سب اس کو بہتر جانتے ہیں, وہ قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں معذور ہوتے ہیں, قصیدہ لکھ کے میرے آقا کی شان میں پیش کرتے ہیں. رات خواب میں صرف زیارت ہی نصیب نہیں ہوتی بلکہ حضور اپنی چادر بھی عطا فرماتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ چادر اپنے وجود پر ہوتی ہے, اور بیماری کا وجود نام و نشان نہیں ہوتا. خوشی کے مارے اٹھتے ہیں, بازار نکلتے ہیں. اب یہ راز دیکھیے کیا ہے, ابھی کائنات میں کسی کو نہیں معلوم کہ یہ کیفیت گزری کیا ہے. رات قصیدہ لکھا گیا, حضور کی شان میں پیش کیا گیا, قصیدہ بردہ شریف عطا ہوا ہے, بیماری دور ہوتی ہے, بازار نکلتے ہیں, راستے میں قلندر روکتا ہے. امام بصیری کو قلندر روک کے کہتا ہے وہ جو رات قصیدہ لکھا تھا مجھے دو. دربار نبوی میں قبول کر لیا گیا. اور پھر آج پوری کائنات میں سب سے مشہور قصیدہ شریف پڑھا جانے والا مولا یا صلی وسلم دائما ابدا. یہ بات تاریخ کے ہر دور میں ہر عاشق کی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ لگائی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص
بہت عابد و زاہد ہو، گناہگاروں پہ بھی میرے آقا نے خاص الخاص کرم فرمائے ہوئے ہیں، دنیا داروں پہ بھی کرم فرمائے ہوئے ہیں، شرط صرف یہ ہے ادب رسول، خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلطان نور الدین زنگی ایک مسلمان جنرل ہیں، صلیبی فوجوں کے خلاف مسلمان فوجوں کی قیادت فرما رہے ہیں۔ اس وقت دو صلیبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ سرنگ لگا کے روضہ پاک کو نعوذ باللہ گستاخی کرنے کی جرات کرنا چاہتے ہیں۔ پوری مسلمان ملت سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے ہیں سلطان نور الدین زنگی سے کہ یہ خدمت لی جائے کہ ان دو صلیبیوں کو جہنم رسید کیا جائے۔ خواب میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں، ان کے چہرے بھی دکھائے جاتے ہیں جہنمیوں کے۔ سلطان نور الدین زنگی کو کہا جاتا ہے یہ مجھے اذیت دے رہے ہیں، جاؤ مجھے ان سے نجات دلاؤ۔ سلطان دمشق سے سفر کرتے ہیں، مدینہ شریف پہنچتے ہیں، ان دو صلیبیوں کو تلاش کرتے ہیں، تلاش کر کے جن کے چہرے میرے آقا نے ان کو خواب میں دکھائے تھے ان کو اپنے ہاتھوں جہنم رسید کرتے ہیں، پھر دھاڑے مار مار کے روتے ہیں کہ میرے آقا اس خدمت کے لیے آپ نے اس فقیر کو قبول کیا۔ طارق بن زیاد اندلسیہ کو فتح کرنے کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں۔ جب سمندر سے بحری جہاز گزارتے ہیں، وہ تاریخی واقعہ آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کی روحانی ڈائمنشن، لیکن اس کا روحانی پہلو ہماری تاریخ کی کتابوں میں نہیں بتایا جاتا۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ سلطان طارق بن زیاد اپنی فوجوں کو لے کے اندلسیہ پہ اترتے ہیں، 12,000 مجاہدین ہیں، آگے 1.5 لاکھ عیسائی فوج ہے، غیر کا علاقہ ہے، مسلمان کبھی اس علاقے میں پہنچے نہیں ہوتے، پیچھے سمندر ہوتا ہے۔ مسلمان فوجوں کو خیال ہوتا ہے کہ چلو واپس لوٹ چلیں، دوبارہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ طارق بن زیاد پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، اپنی فوج کی کیفیت دیکھتے ہیں، اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہیں کشتیوں کو آگ لگا دو، ہم واپس نہیں جا رہے۔ کشتیوں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب 12,000 مسلمان یہ دیکھتے ہیں کہ پشت پہ سمندر ہے، آگے دشمن ہے۔ اس کے بعد وہ جنگ ہوتی ہے جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد مسلمان کمانڈر طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا؟ وہ کیا خاص بات تھی جو آپ کو معلوم تھی اور ہمیں نہیں معلوم تھی؟ فرماتے ہیں اس وقت میرے پاس موقع نہیں تھا کہ میں تمہیں یہ بشارت دیتا۔ جب ہم اندلسیہ آ رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، میرے آقا فوجی لباس میں تھے، آپ نے مجھے فرمایا میں اندلسیہ پہنچتا ہوں، تم بھی پہنچو۔ سلطان محمد فاتح خلافت عثمانیہ کے سلطان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حدیث شریف فرما دی لتفتحن القسطنطنیہ فنعم الامیر امیرھا فنعم الجیش ذلک الجیش، قسطنطنیہ لازماً فتح ہو جائے گا، اور جنتی ہوگی وہ فوج جو اس کو فتح کرے گی، اور جنتی ہوگا وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا۔ 900 سال تک مسلمان فوجیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے حملے کرتے رہی قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے، لیکن یہ سعادت 1453 میں اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ وہ سلطان محمد فاتح جس کو روکنے کے لیے سمندر پر زنجیریں لگا دی گئیں کہ مسلمان بحری بیڑا سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر کو نہ پہنچ سکے، اب یہ سلطان وہی کچھ کرتا ہے جو اس سے 900 سال پہلے طارق بن زیاد کر چکے ہوتے ہیں۔ اپنی فوجوں کو حکم دیتا ہے بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ۔ انسانیت کی تاریخ میں کبھی آج تک ایسا نہیں کیا گیا۔ بحری جہاز خشکی پہ گھسیٹتے ہوئے لے جائے جاتے ہیں، سمندر میں اتارے جاتے ہیں، قسطنطنیہ فتح کیا جاتا ہے، اور فتح ہونے کے بعد سلطان اپنی زیارت کو بشارت اور خوشخبری کی خبر دیتے ہیں کہ ان کو اس فتح سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں آ کے حکم فرمایا قسطنطنیہ تمہارا ہے، جا کر لے لو۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کو اس بات کا علم ہے، سیدنا ابو ایوب انصاری جو مدینہ میں حضور کے میزبان تھے ہجرت کے موقع پر، آپ کا مقام، آپ کا مزار آج قسطنطنیہ استنبول میں۔ 900 سال تک آپ نے وہاں انتظار کیا اس مجاہد کا کہ جو آ کے قسطنطنیہ کو آزاد کرے گا، اور پھر خود سیدنا ابو ایوب انصاری نے اپنے مقام کا پتہ بھی سلطان فاتح کو بتایا کہ میں اس مقام پر لیٹا ہوں، یہاں پر میرا مقام بناؤ۔ اور آج ماشاءاللہ ایوب سلطان کے نام سے جو ڈسٹرکٹ پورے استنبول میں بنا ہوا ہے، جہاں لاکھوں مسلمان پوری دنیا سے جا کے فیض لیتے ہیں حضور کے میزبان کو جن کے گھر کے باہر اونٹنی رکی تھی۔ اور یہ تو تاریخ کے ہر دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور پیار کرنے والوں کو میرے آقا نے اپنے خاص الخاص فیض اور کرم میں رکھا ہے۔ دور کیوں جاتے ہیں؟ علامہ اقبال کے بیٹے
انہوں نے ایک کتاب اپنے والد کی سوائے عمری زندہ رود کے نام سے لکھی. زندہ رود میں فرماتے ہیں کہ علامہ اقبال نے ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ کشمیر سے ایک سید زادے آئے اور علامہ اقبال کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے. جب یہ پوچھا گیا، اقبال نے پوچھا ان سے کہ آپ کو کیا حاجت ہے، سمجھے ضرورت مند ہے، کچھ پیسے دینا چاہتے تھے. فرمایا نہیں، میں ضرورت مند نہیں ہوں، اپنے خواب کے سچا ہونے پر روتا ہوں. اقبال نے پوچھا کیا خواب تھا آپ کا؟ فرماتے ہیں میں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑی محفل لگی ہے، ایک بہت بڑی جماعت کھڑی ہے، مسلمان اولیاء، انبیاء، فقراء، مسلمان تحریک، تنظیم، امت موجود ہے، اور اس کی امامت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن میرے آقا جماعت شروع نہیں کرا رہے، بار بار پیچھے مڑ کر پوچھتے ہیں اقبال آ گیا؟ اور تھوڑی دیر بعد وہ سید زادے فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک وجود آتے ہیں، حضور اپنے داہنے ہاتھ پہ ان کو جگہ دیتے ہیں اور پھر جماعت شروع ہوتی ہے. میں نے علماء سے پوچھا، علماء نے کہا لاہور میں ایک شخص اقبال ہے، شاید یہ وہی ہے. میں نے آ کے دیکھا تو آپ کا چہرہ پہچان لیا، آپ ہی تھے وہ جن کی ہم نے زیارت کی تھی. قائد اعظم کو لوگ، کانگریسی مولویوں نے قائد اعظم پر کافر اعظم کے فتوے لگائے. بدبخت وہ پلیت جو اس وقت بھی کانگریس کے ساتھ تھے، آج بھی کانگریس کے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کانگریس کے ساتھ ہی اٹھائے جائیں گے. قائد اعظم سے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ 1931 میں آپ چھوڑ کر جا چکے تھے ہندوستان، تو واپس کیوں آ گئے اس پاکستان کو قائم کرنے کے لیے؟ فرمایا کہ علامہ اقبال نے مجھ پہ بہت کام کیا، روحانی فیض دیا، میری تربیت کی. میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ مسلمانوں کو تنہا نہ چھوڑو، امت رسول خطرے میں، واپس آؤ. لیکن پھر فرماتے ہیں اقبال، قائد اعظم فرماتے ہیں کہ جو اصل راز ہے وہ میں اب دیتا ہوں، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. قائد اعظم نے اپنے بہت ہی رازدار دوستوں سے یہ بات کہی. فرماتے ہیں کہ جب میں ولایت میں مقیم تھا اور میں گومگو کے عالم میں تھا کہ میں پاکستان جاؤں یا نہ جاؤں، تو میرے کمرے میں رات کے وقت، اور قائد اعظم قسم کھاتے ہیں اس بات کی کہ یہ خواب نہیں، یہ جاگتے میں مشاہدہ تھا، مجھے زیارت نبی نصیب ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے آقا نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ہندوستان جاؤ، تم سے وہاں کام لینا ہے. اور میں اس لیے پاکستان آیا ہوں کہ مجھے میرے آقا نے حکم دیا تھا. قائد اعظم جب انتقال فرمانے لگتے ہیں، انتقال زیارت میں بالکل آخری مقام وقت آپ کا تھا، اس وقت اپنے ڈاکٹر کو بلا کے کہتے ہیں کہ میں بہت سکون کے ساتھ اب اس دنیا سے جا رہا ہوں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ پاکستان وجود میں نہیں آتا اگر اس پر فیضان نبوی شامل نہ ہوتا. اور اب یہ آنے والی نسلوں کی ذمہ داری ہے کہ اس پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں، تاکہ جو وعدے اللہ نے ان سے کیے ہیں اللہ ان وعدوں کو پورا کرے. یہ تو بات ہم وہی کر رہے ہیں میرے بھائیوں کے، اس کے لیے کوئی بہت اللہ کا ولی اور نیک ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آقا کرم فرما دیں. میرے آقا گناہگاروں پہ ہی کرم فرماتے ہیں. خان آف قلات ایک لادین سیکولر سا آدمی تھا. جب پاکستان بنتا ہے تو اس وقت قلات کی ریاست میں بغاوت تھی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان بننے جا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو پاکستان سے الگ کر کے بلوچستان کو آزاد کر لیتے ہیں. اس وقت بھی یہ فتنے تھے جو آج پھیلے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں خان آف قلات کا پوتا ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، اس سے جب پوچھا گیا کہ آپ آج آزادی کی بات کرتے ہیں، جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت کیوں نہیں آزاد ہو گئے؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ لائیو اس نے انٹرویو دیا ہے. کہتا ہے کہ جی ہاں، ہم بھی اس وقت آزاد ہونا چاہتے تھے، لیکن میرے دادا خان آف قلات انہوں نے مشورہ کیا، سوچا، اور لوگوں نے کہا ان سے کہ پاکستان سے الگ ہو جاؤ، یہ موقع ہے ہمارے پاس، ہم آزادی کا اعلان کر دیں. لیکن رات خواب میں خان آف قلات کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور نے حکم دیا پاکستان بن رہا ہے، خبردار خیانت نہ کرنا، شامل ہو جاؤ جا کے. تو اس انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ اس لیے بنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا؟ تو خان آف قلات کا پوتا کہتا ہے کہ ہم کو ہمارے بڑوں نے یہی بتایا. یہ پاکستان، اس کے تو صوبے بھی اللہ کے رسول کے حکم سے جڑے ہوئے ہیں. اور آج کے دور میں اس سے بڑی گستاخی رسول اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ پاکستان جو فیضان نبوی سے بنا ہو، جس کے صوبے بھی میرے آقا کے حکم سے جڑے ہوں، جس پر سایہ خدائے ذوالجلال ہو،
جو آنے والے وقت میں امت رسول کے لیے مرکز بننا ہو، اس پاکستان کو کوئی نقصان پہنچائے۔ محترم اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح رکھا ہوا ہے، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے اور اللہ کی نشانی ہے۔ آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج کام آئے گا، نہ زکوٰۃ کام آئے گا، اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امانت سے خیانت کی کسی نے تو۔ یہ پاکستان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ آگے امت رسول کا پورا بوجھ اس کے کندھوں پہ ڈالنا ہے۔ پوری مسلمان دنیا منتشر اور انتشار کا شکار ہے۔ اللہ نے اس ملک کو جو مسلمانوں کی غیرت اور عزت کے لیے بنایا تھا، اللہ نے ایٹمی طاقت ہمیں دیا، اللہ نے خاص الخاص کرم سے معجزوں سے اس ملک کو قائم کیا۔ اس ملک کو بنانے کے لیے فقراء اور اولیاء کی جماعتیں شامل ہوئیں۔ جس وقت کانگریسی مولوی پاکستان اور قائد اعظم کے خلاف فتوے دے رہے تھے، اس وقت تمام ہندوستان کے اولیاء حضرت محترم پیر جماعت علی شاہ کی رہنمائی میں، پیر زکوڑی شریف، پیر صاحب مانکی شریف، بڑے بڑے اولیاء اور فقراء قائد اعظم کے پیچھے۔ اور لوگوں نے سوال کیا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کہ یہ تو انگریز نظر آتا ہے، یہ تو دیکھنے میں، فرمایا آپ نہیں جانتے ان کے راز، کام یہ ہمارا اور اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں۔ قائد اعظم کو بلایا، قائد اعظم کو آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کا سپاہی ہوں، مجھے حکم کریں کیا کرنا ہے۔ آپ کے مریدوں نے اعتراض بھی کیا کہ حضرت آپ یہ بات اس انگریز کو کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا سپاہی ہوں، کہتے تم اس راز کو نہیں جانتے، کام یہ اللہ کے رسول کا کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے بزرگوں، آج ہم تاریخ کے جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے گا کہ آنے والے دور میں اس مسلمان قوم کو آزمایا جائے گا، ہمیں بہت قربانیاں دینی پڑیں گی۔ ہم جس دور میں داخل ہو چکے ہیں، اس میں مسلمانوں کے دوبارہ عروج کو حاصل کرنے کے لیے، اس پاکستان کو خلافت راشدہ کے نظام پر تعمیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور آبرو و حرمت کو دوبارہ اپنی شان و شوکت اور عظمت رفتہ کی طرف لے جانے کے لیے اب مسلمانوں سے قربانیاں مانگی جائیں گی۔ آپ کو اپنے بچے، اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت، اپنی آبرو قربان کرنی پڑے گی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں چمی گوئیں مسلمانوں مل ارزم کہ میدانم مشکلات لا الہ الا اللہ را۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں خوف سے کانپنے لگتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کی کیا سزا ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کا کیا مطلب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیعت عقبہ لے رہے ہیں مدینے کے صحابہ سے، بیعت لینے سے پہلے جب مدینے کے صحابہ آ کے بیعت لینے لگتے ہیں تو سیدنا عباس ان کو روک دیتے ہیں، ایک منٹ رک جاؤ، بیعت لینے سے پہلے یہ بات سمجھ لو اچھی طرح کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا دعویٰ کرنے کا کیا مطلب ہے، اس بیعت کو لینے کا مطلب کیا ہے، یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر تمہیں پوری دنیا سے جنگ کرنی پڑے گی، یہ تم اچھی طرح جان لو کہ اپنے بیوی بچے قربان کرنے پڑیں گے، یہ اچھی طرح جان لو کہ اپنی جان و مال اور کھیتی کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا، یہ اچھی طرح جان لو کہ پھر دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ بھی دیکھیں اللہ نے ان کو کیا فہم اور کیا فراست عطا کی، پوچھتے ہیں جواب میں کیا ملے گا ہمیں، اگر ہم اپنے آقا سے بیعت کرتے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا، فرمایا گیا جنت۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اب یہاں تک معاملہ جو ہے یہ زاہدوں کا ہے، زاہد جنت پہ راضی ہو جاتے ہیں، عاشق نہیں۔ وہ جو بیعت کرنے آئے تھے وہ زاہد نہیں تھے، وہ عاشق تھے، ورنہ جنت کی بشارت پر چپ ہو جاتے۔ فرمایا سیدی اب فرمائش دیکھیں، اور یہ جرت رندانہ ہوتی ہے عاشق میں، جو اس کو ممتاز کرتی ہے زاہد سے، جو مقربین کو ممتاز کرتی ہے اصحاب الیمین سے، وہ مسلمان مومن متقی اور محسن کو الگ کرتی ہے انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سے۔ وہ صحابہ حضور سے فرماتے ہیں سیدی ہم سے ایک وعدہ کریں۔ سیدی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ سیدی ہمیں کبھی چھوڑ کے نہیں جائیں گے آپ۔ وہ جنت پہ راضی نہیں ہوئے، انہوں نے آقا کو طلب کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اب میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور پھر آج تک میرے آقا اہل مدینہ کے ساتھ ہیں، آج تک میرے آقا پھر اہل مدینہ کے ساتھ ہیں۔
جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ اہل مدینہ میرے ہمسائے ہیں، ذرا ان کا دھیان کرنا، اس کے بعد تاریخ اسلام گواہی دیتی ہے کہ مسلمان سلاطین ایسے بھی گزرے جو اہل مدینہ پر ٹیکس نہیں لگاتے تھے، اہل مدینہ کی سزائیں معاف کر دیا کرتے تھے، اہل مدینہ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے تھے. اور یہی جرت رندانہ ہے. جب صحابہ حضور سے ملتے ہیں تو یاد کیجئے صحابہ کیا فرماتے تھے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، قربان آپ پہ میرے ماں، میرے باپ، میری جان، میری مال، میری عزت میں آپ، فداک امی و ابی یا سیدی یا رسول اللہ، فداک. میرے دوستو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور پھر خدمت. خدمت کس طرح؟ آج اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کس طرح کریں؟ جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، اس کو تحفے بھیجے جاتے ہیں، اس کو تحفے بھیجے جاتے ہیں. ایک فقیر سے پوچھا گیا زکوٰۃ کتنی نکالیں؟ جواب دیتا ہے کہ زکوٰۃ فقہ کی بتاؤں، محبت کی بتاؤں یا عشق کی بتاؤں؟ اگلا حیران ہوتا ہے، زکوٰۃ تو ایک ہی ہوتی ہے. فرمایا فقہ کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر 100 روپے تمہارے پاس ہیں اور بچ گئے تو پھر اس میں سے 2.5 نکال کے تقسیم کر دو. فرمایا محبت کی زکوٰۃ، محبت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 2.5 رکھ لو، 97.5 تقسیم کر دو. اور عشق کی زکوٰۃ کہتے وہ 2.5 بھی تقسیم کر دو جو رکھے تھے تم نے. جو معاملہ مال کا ہے عشاق کے نزدیک یہی معاملہ اعمال کا بھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے آپ کو درود شریف کے تحفے بھیجتے ہیں، مگر آپ کو معلوم ہے کہ عشاق کیا کرتے ہیں؟ عشاق رب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں میرے مالک میری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ تو جانے، تیرا کام جانے، میں تیرے آسرے پہ ہوں، میرے گناہوں کا معاملہ تیرے حوالے. مجھے یقین ہے کہ تو مجھ سے میرے گمان کے مطابق سلوک کرے گا، اور میرا گمان یہ کہ تیری مغفرت میرے گناہوں پر زیادہ وسیع ہے. میرے مالک میرے گناہوں کا معاملہ تو اس طرف ہوا، نہ میں جنت کے لیے عمل کرتا ہوں، نہ میں دوزخ کے لیے عمل کرتا ہوں، نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں، نہ جنت کے لالچ میں کرتا ہوں. میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف قرب رسول اور وجہ للہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے میرے مالک تیرے واسطے میں یہ عمل کرتا ہوں. تو میرے گناہوں کو تو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے آپ دیکھ لینا. اب رہے بات میری نیک اعمال کی، اور جو میرے نیک اعمال ہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ جو مقام میں چاہتا ہوں قرب رسول کا اور عشق رسول کا، وہ میرے اعمال اتنے ہیں ہی نہیں کہ اعمال کے اجر میں مجھے وہ مقام دے دیا جائے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں اپنے ان اعمال کو بھی تحفہ بنا کر آقا کے قدموں میں پیش کرتا ہوں. اب نہ میرے پلے گناہ، نہ میرے پلے نیکیاں، میں نے نیکیاں اپنی آقا کے قدموں میں قربان کی، میرے گناہ اپنے کرم سے معاف کر دینا. میرے مالک میں صرف اور صرف اور صرف اپنے آقا کے عشق اور ادب اور محبت میں رہنا چاہتا ہوں، اور اس کرم میں رہنا چاہتا ہوں جو میرے آقا مجھے عطا فرماتے ہیں. میں اس پہ راضی ہوں جو میرے آقا مجھے دیں. مجھے اپنی کمائی پہ تکبر نہیں، مجھے اپنی کمائی پہ آسرا نہیں، مجھے اپنی کمائی پر بھروسہ نہیں. جو کچھ میں نے کمایا، میرے حج، میری نیکیاں، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے خیرات، میرے درود شریف، میری نمازیں، سب کچھ میں تحفہ پیش کرتا ہوں. میرے مالک تیرے واسطے کیا، تو نے قبول فرمایا، تو میرے آقا کو تحفہ دے دے. یہاں پر 20-20 سال کے بچے ایسے ہیں جو ظاہراً یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھتے ہیں لیکن رات کو سوتے نہیں جب تک دن بھر کے نیک اعمال اپنے آقا کو تحفے میں بھیج نہ دیں. عشق رسول کسی کی میراث نہیں. ادب رسول اور خدمت رسول، عشق رسول دربار نبی سے عطا ہوگا انشاءاللہ. اور پھر جس کو عشق رسول عطا ہوتا ہے اس کی نشانیاں آپ کے وجود میں بتاتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ جس کو عشق رسول عطا ہو اور اس سے آپ کو عشق رسول کی خوشبو نہ آئے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن میرا دل پتھر کا ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے لیکن اس کا چہرہ مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے. مجھے اللہ کے رسول سے عشق بھی ہے اور اللہ کے رسول کا فیض اس کے وجود سے نکلتا نہ، ایسا ہو نہیں سکتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کرم فرماتے ہیں، جب اپنا فیض عطا فرماتے ہیں، جب اپنا عشق عطا فرماتے ہیں، پھر وہ میرے آقا کے عشق کا وسیلہ اور فضیلہ بھی بنتا ہے. علامہ اقبال عشق رسول کی جو ادائیں ہیں
کائنات میں کوئی مسلمان اللہ کا ولی درویش ایسا نہیں گزرا جس طرح میرے علامہ اقبال نے عشق رسول اور ادب رسول کی کیفیات کا اظہار فرمایا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ سے اقبال کو پڑھیے. اتنا بڑا عاشق رسول جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کے جن کا تحفہ اس امت کو دیا گیا ان کو ضائع نہ کیجیے گا. اقبال مسلمان تاریخ میں آج تک کسی مسلمان عالم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنا اقبال کر چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں یا سیدی یا مرشدی یا حبیبی اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کی نمائندگی نہیں کی, اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے عشق کو نمائندگی نہیں دی, اگر میں نے اپنے کلام سے عشق رسول کو نہیں پھیلایا اور آپ کی امت کا وفاداری نہیں کی تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیارت سے محروم فرمائیے گا, قدم بوسی سے محروم فرمائیے گا, مجھے ہلاک کر دیجیے گا. اتنا بڑا دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روحانی تعلق اس کو نہ ہو, اس کو یہ ایمان ہو کہ میرے آقا اپنی رحمت سے کبھی جدا نہیں کریں گے. اور پھر خشیت کا عالم رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں, اور یہ ایسا اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کے اوپر شاعری ختم ہے. اس وقت بھی ہندوستان میں ہزاروں لوگ دھاڑے مار مار کر روئے اس شعر کے اوپر, لوگ خطرہ ہو گیا کہ جنازے اٹھ جائیں گے. اقبال کا جب یہ شعر پڑھا گیا تو غنی از دو عالم من فقیر, میرے مالک آپ غنی ہیں دو عالم کے, میں ایک مسکین عاجز فقیر. تو غنی از دو عالم من فقیر, روز محشر زرہائے من پذیر, قیامت کے دن میری ایک درخواست مان لیجئے گا, گر تمہیں بھی نہیں حسابم ناگزیر. اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی لازم ہے, از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے میرا حساب لیجئے گا. میرے آقا کے آگے میں شرمندہ نہیں ہوں. مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے آقا میرے گناہوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ کوئی خفگی آئے. مولانا جامی کا ایک واقعہ ہے کہ لوگوں نے اقبال پر اعتراض کیا کہ آپ کیسے عاشق ہیں کہ کبھی مدینے نہیں گئے. جب اقبال پہ یہ اعتراض ہوتا تھا تو آپ دھاڑے مار مار کر روتے تھے, کیونکہ جو رازدار نہیں تھے وہ اس فقیر کے دل کی چوٹ نہ جانتے تھے. مولانا جامی کا ایک واقعہ ہے, عاشق رسول ایران سے چلے, حج کے لیے آئے. اس زمانے میں زندگی میں ایک ہی سفر ہوتا تھا, بار بار اس طرح کے سفر نہیں تھے. جامی عشق رسول سے مست مکہ شریف پہنچتے ہیں اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب میں مدینہ اپنے آقا کے دربار پہ جا کے حاضری دوں گا. مکہ کے گورنر آتے ہیں اپنی فوج کے ساتھ, جامی کو روک دیتے ہیں, بڑے ادب سے روکتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, قدم بوسی کرتے ہیں, اپنے ساتھ تخت پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں سیدی میں ہاتھ جوڑتا ہوں لیکن میں آپ کو مدینے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. جامی رونے لگتے ہیں, کیا بات ہے, آپ مجھے کیوں روکتے ہیں؟ کسی مجرم کے ساتھ سلوک ہو, سختی کی جائے, میں نے کوئی جرم کیا, لیکن گورنر تو عزت دے رہا ہے, ہاتھ چوم رہا ہے, خدمت کر رہا ہے, رو رہا ہے, درخواست کر رہا ہے کہ میرے لیے دعا کریں, اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے حضور مدینہ تشریف نہ لے جائیے گا. جامی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, کیوں روکتے ہو؟ وہ گورنر کہتا ہے مجھے رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے. میرے آقا نے مجھے آپ کا تعارف کرایا ہے اور فرمایا ہے کہ میرا یہ عاشق اس وقت مکے میں موجود ہے, اس کو مدینے نہ آنے دینا. یہ اتنا بڑا عاشق ہے میرا کہ اگر یہ روضے پاک پر آ کے سلام کرے گا تو مجھے شریعت کے قاعدے توڑ کر جواب دینا پڑے گا. اس عاشق کو مدینے میں مت پہنچنے دینا, اس کو روک دو. اور لیکن ساتھ یہ خوشخبری بھی میرے آقا نے سنائی کہ جامی سے فرمایا کہ آپ واپس چلے جائیے, انشاءاللہ ہر روز خواب میں زیارت ہوگی اور ملاقات ہوگی. اس خوشخبری کے بعد جامی کو تسلی ہوتی ہے, آپ واپس ایران تشریف لے جاتے ہیں, اور جب تک آپ جیتے ہیں الحمدللہ ہر روز میرے آقا کی زیارت نصیب ہوتی ہے. ظاہر میں دیکھنے والے فتویٰ لگائیں کہ جامی کیسے عاشق ہیں, مدینہ تشریف لے کے نہیں گئے, لیکن یہ راز دل والے جانتے ہیں کہ بعض عاشق ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ مدینہ چلے جائیں تو پھر واپس نہیں لوٹتے, یا شریعت کے قاعدوں کو توڑنا پڑتا ہے. علامہ اقبال بھی ایسے ہی عاشق تھے. ان کی ڈیوٹی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطہ زمین میں لگائی تھی جس نے مدینہ ثانی بننا تھا. میرے دوستو یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ لفظ پاکستان, یہ لفظ پاکستان
اس کا عربی زبان میں ترجمہ کریں عربی زبان میں اس کا تو مدینہ طیبہ بنتا ہے. پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، اور استان کہتے ہیں مدینہ کو عربی میں علاقہ. پاکستان کا مطلب ہے طیب مدینہ یا مدینہ طیبہ. یہ خطہ زمین، اس کو چھوٹا نہ سمجھیے گا. یہ خطہ زمین ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، جس کو شکایت ہو بزرگوں کی کتابیں اٹھائیں اور پڑھ لیں. ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے خداموں نے، مسجد نبوی کے خادموں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں میدان جنگ کا لباس پہنے ہوئے، ذرہ اور تلوار ہاتھ میں لی ہوئی، اور اپنے ساتھ اصحاب بدر گھوڑ سوار دستے ہیں، اور فرما رہے ہیں چلو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے. ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں واقعات یہ سنائے بھی ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، اخباروں میں چھپے ہیں کہ کس طرح بھارتی طیارے آ کے جب حملہ کرتے تھے تو نیچے سبز پگڑی والے ایسے گھوڑ سوار جن کی تلواروں سے روشنیاں نکلتی تھی، وہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کرتے تھے. اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ اگر آواز بھی بلند کر دی تو اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. آواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اذان نہ دی جائے، آواز بلند نہ کی جائے. ایک صحابی، شروع میں لوگ اس کے مفہوم کو ظاہری سمجھے، ایک صحابی جن کی آواز فطرتاً بلند تھی رونے لگے، میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، میری تو آواز ہی اونچی ہے. سیدی نے ان کو بشارت دی، فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب گستاخی اور بے ادبی. مؤذن رسول بھی تو اونچی آواز دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ ادب پھر بھی قائم ہو گیا کہ مسجد نبوی شریف میں کبھی کوئی اپنی آواز بھی اونچی نہیں کرتا. ظاہری ادب بھی قائم رکھا گیا اور اس کی حکمت کو بھی سمجھا گیا. حضور کی آواز مبارک سے اپنی آواز بلند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور سے آگے پیش قدمی نہ کی جائے. جس چیز کو حضور حکم فرماتے ہیں اس کو قبول کر لیا جائے، جس چیز کو حضور روکتے ہیں اس سے رک جایا جائے. جس پر حضور کرم فرما دیں اور یہ فرمائیں کہ یہ میرا سپاہی ہے اس کی عزت کی جائے. جس کو حضور اپنے دربار میں بلا لیں اس پہ اعتراض بند کر دیا جائے. ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے وہ کہ جو میرے آقا کے سپاہی کو کافر اعظم کہتے تھے. ہلاک ہوئے، تباہ و برباد ہوئے وہ جو میرے آقا کے اس مدینہ ثانی کو کافرستان کہتے تھے. ہلاک ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے وہ جنہوں نے قائد اعظم کو اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ ان کے خیال میں قائد اعظم شیعہ تھے. یہ بدبخت پہنچے قائد اعظم کے پاس کہنے کے لیے کہ ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ شیعہ ہیں. قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے پھر تم ایسے کرو، تم جا کے گاندھی کو ووٹ دو، وہ سنی ہوگا. اور ان بدبختوں نے پھر گاندھی کو ووٹ دیا. آج کے دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحفہ آپ کو دیا ہے یہ پاکستان ہے، اسے خیانت نہ کیجیے گا. یہ تحفہ صلی علیہ السلام کی اٹھنی بھی ہے، وقت کا مدینہ ثانی بھی ہے، امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت بھی ہے، میرے آقا کا تحفہ بھی ہے. اس پر سایہ خدا ذوالجلال بھی ہے. اس پر جو کچھ قربان کرنا پڑے قربان کریں. فدا کا امی وابی قربان، یہ سیدی آپ کے اوپر، میرے ماں، میرے باپ، میری جان، میرے مال، میری عزت، میری آبرو، میرا سب کچھ. یہ سوال نہیں کرنا کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا، سوال یہ کرنا ہے میں نے اپنے آقا پر کیا فدا کیا، کیا چھوڑ دیا. کچھ نہیں باقی. صدیق کے لیے بس اللہ، اس کا رسول بس. اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ کتنی بڑی محنت ہے آپ کی، کتنی کوشش ہے آپ کی. جب غزوہ تبوک کے موقع پر سامان طلب کیا گیا، سیدنا عمر فرماتے ہیں آج میں سب سے زیادہ سامان لے کے جاؤں گا. گھر کے 2 حصے کیے، آدھا سامان لے کے میرے آقا کی خدمت میں پہنچے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا پورا سامان سمیٹ کر پہنچے ہوئے تھے. جب پوچھا صدیق اکبر سے صدیق گھر پہ کیا چھوڑا، فرماتے ہیں کہ صدیق کے لیے اللہ، اس کا رسول بس. ایک صحابی موجود دھاڑے مار مار کے رونے لگے، کچھ بھی نہیں تھا پاس، خالی ہاتھ. وہ ایک یہودی کے پاس گئے، اس سے کہا میں تمہارے کھیت میں کام کرتا ہوں. سارا دن کام کیا اور پھر ایک مٹھی بھر کھجور مزدوری کے طور پر ملی. وہ مٹھی بھر کھجور لے کر آئے آقا کے پاس. سیدی میرے پاس تو یہی تھا. میرے آقا نے وہ کھجوریں لی، پورے سامان پہ بکھیر دی. کہا تمام سامان سے زیادہ قیمتی یہ کھجوریں کہ تو لے کر آئے. یہ نہ دیکھنا کہ آپ کی کوشش اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اور اس پاکستان کے لیے کتنی چھوٹی ہے کتنی بڑی ہے. اپنی نیتوں کو خالص رکھنا. میرے آقا کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، مساکین کی کوششوں کو قبول فرمانے والے ہیں. صرف ایک شرط ہے، 2 جہانوں کی سرداری آپ کے لیے. شرط صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. بندہ مومن کی جو صرف
اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جو اقبال نے واضح کر دی، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، خدا اس سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عاشق رسول کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ عاشق رسول، اقبال فرماتے ہیں، تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ بندہ آزاد، وہ مرد آزاد جو کائنات کی وسطوں میں تکبیر مسلسل دیتا ہے، جس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے ہیں، وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو فرق ایک عام مسلمان میں اور ایک بندہ مومن میں، کہ عام مسلمان رسم اذان دیتا ہے، بندہ مومن کے پاس روح بلالی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کا یہ تحفہ آج اس محفل میں، آج اس مہینے کی برکت سے میرے مالک نے اگر ہمیں اکٹھے ہونے کی اجازت دی ہے تو اس تحفے کو سمیٹ کے اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ عہد کر لو کہ آج کے بعد زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شعوری طور پر آپ کوئی تحفہ نہ بھیجو۔ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی تو مانتے ہیں، اپنا مرشد تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ مرشد کا مطلب ایک ذاتی روحانی فیض، جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس سے فیض لیا بھی جاتا ہے، اس کو تحفے بھیجے بھی جاتے ہیں۔ درود شریف سے لے کر اپنے تمام نیک اعمال تک جو استطاعت ہو، جو بھیجنا چاہو، جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق پورا سامان لائے، کوئی آدھا سامان لائے، کوئی مٹھی بھر لائے، جس کی استطاعت جو تھی، جو تمہاری استطاعت ہو، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے بھیجتے جانا۔ دربار نبوی میں جس کے تحفے پہنچتے ہیں، پھر اس کو جوابی تحفے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آتے ہیں۔ میرے آقا نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور ادب ہماری سب سے بڑی میراث، سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، ہمارا ادب کام آئے گا، ہماری عشق کام آئے گا۔ اپنے ادب اور اپنے عشق پر کبھی سمجھوتا نہ کرنا۔ اعمال کی غلطیاں کوتاہیاں میرا مالک معاف کرنے والا ہے۔ ایک بدو، اور یہ باتیں علماء نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ امام نووی اپنی کتاب میں اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں، کتاب الاذکار ان کی مشہور کتاب ہے، بزرگ جانتے ہیں کہ ایک بدو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حاضر ہوا۔ حضور ظاہراً پردہ فرما چکے ہیں، اور دربار پہ آ کے روتا ہے اور کہتا ہے کہ سیدی، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو اللہ کے رسول کے پاس آ جاؤ، جب اللہ کے رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا طلب کریں گے تو اللہ کو وہ غفور الرحیم پائیں گے۔ تو سیدی اب میں کہاں جاؤں، میں آپ کے دربار پر حاضر ہو گیا ہوں، میں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، میری مغفرت کروائیے۔ اور اس کے بعد اس بدو نے وہ شعر پڑھے کہ جو وجود اس جگہ پر قیام فرماتے ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت وجود کائنات میں وجود نہیں رکھتے، وفیہ جود والعفو والکرم۔ اس شعر کا آخری مصرع یہ تھا جو آج بھی روضہ پاک کی جالیوں پہ یہ شعر لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد امام نووی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب وہ بدو تشریف لے گئے تو وہاں ایک بزرگ تشریف رکھتے تھے، فوراً ہی خواب میں ان کو حضور کی زیارت ہوئی۔ حضور نے فرمایا اس بدو کو اطلاع کرو، اس کی حاضری قبول ہوئی، اللہ نے اس کو مغفرت قبول فرما لی۔ اپنے گناہوں سے انسان کو شرمندہ ضرور ہونا چاہیے، لیکن یہ امید اور آسرا رکھیے کہ جن کی آپ امت ہیں، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، پھر اللہ کے رسول کے پاس حاضری دو، اس آداب سے دو جس طرح آداب حاضری دینے کا حق ہے، محبت اور پیار اور خدمت اور ادب کے ساتھ، اور یہ اللہ سے امید رکھو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور آپ کی شفاعت کر کے آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔ اپنے آپ کو سیدی کے لیے قربان کرنے کے لیے آمادہ رہیے۔ نیتوں کے کھیل ہیں یہ سارے، کوئی اعمال کرتا ہے جنت کی نیت سے، کوئی اعمال کرتا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، کوئی اعمال کرتا ہے دوزخ کے خوف سے، کوئی اعمال کرتا ہے سیدی کی محبت میں۔ اعمال سب ایک جیسے ہیں، نیتوں کے فرق سے کائناتیں بدل جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، ادب رسول اور عشق رسول کا درد آپ کو عطا ہو، اللہ اس میں اضافہ فرمائے، اس کو قائم رکھے۔ ہماری دنیا اور آخرت کی یہی میراث ہے ہمارے پاس، ہمارے اعمال ہمارے میراث نہیں ہیں، ادب رسول اور عشق رسول میراث ہے۔ اس کی حفاظت کیجیے گا، جان سے زیادہ کیجیے گا، دل و نگاہ دل و جان سے کیجیے گا۔ سیدی کے معاملے پہ، آقا کے معاملے پہ کوئی گستاخی، کوئی کمپرومائز، کوئی مصلحت نہیں۔
آقا کی عزت اور حرمت کے معاملے میں جب وہ غازی علم دین بڑے بڑے لوگ اس وقت گفتگو کرتے رہے، راجپال ناپاک پلیت نے جب وہ کتاب لکھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، اس وقت علامہ اقبال قائد اعظم، پوری مسلمان دنیا میں تحریک مچ گئی، اور غازی علم دین شہید وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے راجپال کو جہنم رسید کر کے آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال اس پر وہ اپنا مشہور جملہ کہتے ہیں کہ اسی تے گلاں کرتے رہ گئے تے لوہاراں دا منڈا بازی لے گیا۔ یہ قائد اعظم کا واحد کیس تھا جو قائد اعظم نے مفت لڑا۔ قائد اعظم جو مہاراجوں کے کیس لیا کرتے تھے، انہوں نے غازی علم دین شہید کا کیس قائد اعظم نے کیا۔ لیکن بڑے لوگ غازی علم دین شہید کے پاس گئے یہ کہنے کے لیے کہ تم یہ کہہ دو کہ میں نے قتل نہیں کیا، غصے میں کیا، ایسے ہی ہو گیا، تمہیں عمر قید کی سزا ہو جائے گی۔ علامہ اقبال کے پاس بھی آئے کہ آپ غازی علم دین سے کہیں یا انگریزوں سے سفارش کر دیں، تو علامہ اقبال نے اس کے اوپر ایک نظم لکھی اور مخاطب کر کے مسلمانوں کو کہا کہ یہ اہل حرم جو ہیں، یہ اہل عشق ہیں، ان کی دیت تم اہل کلیسا سے مت طلب کرو، یہ شہادت طلب کرنے والے لوگ ہیں، یہ شہادت چاہتے ہیں، ان کو مت رکو، شہادت لینے دو انہیں۔ جب اقبال گئے غازی علم دین کے پاس، صرف لوگوں نے مجبور کر کے بھیج دیا کہ جائیں بات تو کریں۔ اقبال جب غازی علم دین کے پاس پہنچے تو دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، صرف اقبال کو غازی علم دین شہید نے دیکھا اور بڑے پیار سے کہتا ہے اقبال تسی بھی؟ اقبال دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور وہیں سے لوٹ آئے، اور پھر وہ مشہور نظم لکھی کہ ان اہل عشق کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، آپ کے سروں پہ بزرگوں کے سائے سلامت رہیں، آپ کا عشق سلامت رہے۔ وہ یاد رکھیے گا بابا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بات، ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو۔ اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، بارک اللہ، اللہ اور اضافہ دے، ذوق کو مزید تک کیا تھا۔